قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہی فرمائیے گا، بہت سارے لوگ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ جو فلسطین کی صورتحال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روس بھی اس میں اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اگینسٹ امریکہ، اور جو حماس ہے اس سے یہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے ایک اٹیک کیا اس کے بعد اب وہ بھگتنا پورے فلسطین کو پڑ رہا ہے، غزہ کو پڑ رہا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو اٹیک تھا اور اس کے بعد جو ایک پورا ریاکشن آیا ہے، یہ کیا کیلکولیشن میں نہیں تھا حماس کے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال ہے ڈیفینیٹلی کیلکولیشن میں ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے امید چھین لیں، ایک اور کانٹیکس میں 19th سینچری میں لینن نے کہا تھا، مارکس نے کہا تھا، ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز۔ تو ان کی فلسطینیوں کی حالت ہے نتھنگ ٹو لوز، سوائے وہ ایک بہت بڑے پریزن میں ہے حماس، اور وہ اوپن پریزن ہے، اور ہر طرف سے اسرائیل نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے سائنائی میں۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسپریٹ لوگ جن کو کوئی امید نہیں تھی، جن کو لوگ بھلاتے جا رہے تھے، بلکہ بہت سے مسلمان ممالک نارملائز کر رہے تھے تعلقات، تو ایک بہت سے فیکٹر ہیں، لیکن ایک فیکٹر ڈیفینیٹلی اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مرمرا نہیں گئے، ہم فلسطینی ابھی قائم ہیں، نیست و نابود نہیں اسرائیل نے کیا، اور نہ ہم اپنے آپ کو نیست و نابود ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، ان کے کئی فیکٹرز ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کا کیا کرے گا اسرائیل۔ جب اس سے بہت کم ہوتا تھا تو اسرائیل کوشش پوری کرتے تھے اسرائیلی کہ وہ جا کے ان کو ملبہ بنا دیں اس علاقے کا جہاں سے بقول ان کے میزائلز داغے گئے تھے، حالانکہ وہ بہت سے سویلینز کو مارتے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ صرف ابھی یہ حماس کا تو اب معاملہ ہے، دنیا کیوں چپ تھی جب ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے پہ ان کی زندگی بالکل تنگ کر دی گئی تھی، اور اس میں اسرائیل جو اپنی سیٹلمنٹس پھیلا رہا تھا جو تمام اکارڈز کے خلاف ہے، اور آخری جو اوسلو اکارڈز کی جو سپرٹ ہے، اور جو بلکہ میں یہاں تک کہوں گا جتنے بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں عربوں کے اور اسرائیل کے یا امریکہ کے اور عربوں کے، اس میں یہ بات بالکل واضح تھی، کیمپ ڈیوڈ ہو یا اس کے بعد اوسلو اکارڈ ہو، کہ ایک ریاست بنے گی جس کا بیت المقدس دارالخلافہ ہوگا، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ہوگی۔ یہ آہستہ آہستہ اسرائیل نے اور پچھلے کم سے کم 10 سال بلکہ 20 سال، لیکن 10 سال میں تو اتنی بے دردی سے اپنے تمام جو اس نے وعدے کیے تھے ان کو اس نے بالکل میں تو کہوں گا پھٹکار دیا ہے، پرواہ نہیں کی بین الاقوامی برادری کی، اور بین الاقوامی برادری ایکولی ریسپانسبل ہے کہ جب اسرائیل یہ کر رہا تھا تو بالکل چپ تھے، جیسے ان کو سناٹا چاہیے۔ ابھی کچھ دن آپ نے بیک گراؤنڈ تو بہت اچھا ایکسپلین کیا قصوری صاحب، لیکن اب سچویشن اس وقت یہ ہے کہ اس طرح سے اسلامی ممالک کی کوئی گھمک بھی ان تک نہیں ایسا لگ رہا ہے پہنچ رہی ہے۔ ایران کی ضرور بات ہو رہی ہے، لیکن ایران کو تو خود دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے۔ آپ کے خیال سے ایران کا کیا کردار ہے؟ حماس کی کتنی سپورٹ کی ہے ایران نے؟ نہیں، ایران تو بات کی بات ہے، ابھی تو لبنان ہے جہاں ایک کنفیشنل یعنی مذہب کی بنیاد پر حکومت ہے، اس میں سنی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، شیعہ جو ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے، اور جو میرونائٹ کرسچن ہے وہ ہوتا ہے وہاں کا صدر، یعنی کہ وہاں کی کنفیشنل حکومت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کی سب سے بڑی طاقت مرکزی حکومت نہیں ہے، وہاں کی سب سے بڑی طاقت حزب اللہ ہے۔ اور میں نے 2006 میں جب لبنان پہ بامبنگ ہو رہی تھی تو اپنی سپورٹ دکھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے میں وزیر خارجہ تھا، میں گیا تھا، مجھے تمام گراؤنڈ ریالٹیز کا علم ہے۔ تو جو حزب اللہ ہے 2006 میں اس نے اسرائیل کے دانت کھٹے کیے تھے، اور اب تو بہت زیادہ مضبوط ہے پہلے کے مقابلے میں۔ لوگ تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب میزائلز ہیں، اور جس میں 15-20 ہزار شاید گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب
ٹرینڈ فائٹرز ہیں جنہوں نے شام میں بھی جنگ میں حصہ لیا ہے. امریکہ کی یہ کوشش ہے سر دست کہ وہ اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج رہا ہے اس علاقے میں، وہ وارننگ دے رہا ہے حماس کو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایران کو، کہ بھئی آپ وہاں دخل نہ دیں. دخل دینا تو وہ شروع ہو گئے ہیں حماس والے، کیونکہ لبنان میں صرف اکیلی حماس کہہ رہا ہوں، وہ وہاں صرف حزب اللہ نہیں، اسلامک جہاد بھی ہے، اور وہاں کچھ ڈیفینیٹلی ان کے بندے بھی بارڈر تو ملتے ہیں، حماس کے بندے بھی وہاں ہوں گے. وہاں سے فائرنگ بھی ہوئی ہے، ایک اسرائیلی مارا گیا ہے، ایک انجر ہو گیا ہے، جو لیبنان سے فائرنگ ہوئی ہے. انہوں نے جا کے اسرائیلیوں نے لبنان کے اڈے وہاں جہاں سے فائرنگ تباہ کی ہے. تو یہ جو معاملہ صرف ایران کا نہیں ہے، پہلے تو نبٹنا پڑے گا ان کو حزب اللہ سے. کیا یہ اسرائیل کے لیے ممکن ہوگا کہ ایک طرف وہ ان سے لڑ رہا ہے، اپنے ٹینک بھیج رہا ہے، اوپر سے حزب اللہ اگر ایکچولی انویژن کر دے؟ ابھی تو انہوں نے صرف اشارے ہی کیے ہیں، اور آج پرائم منسٹر فارن منسٹر ایران نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتہ ضروری ہے، وہ سوچ لے. نہیں، بلکہ پہلے تو ایک بیان آیا تھا کہ 48 گھنٹے ضرور، پھر کہا 24 گھنٹے. میکسیمم انہوں نے ایک ہفتے کی بات کی ہے. پچھلے ہفتوں میں جو ڈیڈ لائنز دیتے رہے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کا مقابلہ ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم انٹر کریں گے، وہ انڈیکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید حزب اللہ انٹر کر جائے. حزب اللہ اگر انٹر کرے گا. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا الیبوریٹ کیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حزب اللہ کو اور لبنان کو روس کی حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ روس یوکرین جنگ کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے امریکہ سے، اور وہ بھی وہاں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے، یہ تو دلوں پاکستان اور انڈیا کے دلوں میں کیا ہے، آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی چیز ہوئے، ایک طرف انڈیا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں اسرائیل کی جنگ میں ہیں، حالانکہ پنڈت نہرو کے وقت سے وہ پی ایل او کو سپورٹ کر رہے تھے فلسطینیوں کو. موجودہ حکومت میں انہوں نے اوپنلی پرائم منسٹر مودی نے اعلان کر دیا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو جو روس امریکہ کے تعلقات ہیں، جو چین اور امریکہ کے تعلقات ہیں، دلوں میں جھانکنا مشکل نہیں. یہ ان کی انٹینشن یہی ہوگی کہ امریکہ یہاں پھنسے، امریکہ کو یہاں تکلیف ہو، تاکہ جو یوکرین میں ہم پہ مصیبت آئی ہے وہ کم ہو. اسی طرح چائنا بھی، لیکن چائنا نے کچھ کہا تو نہیں ہے نا. دیکھنے میں تو دونوں کا بڑا ریسپانسبل رویہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی آج چائنا نے کہا ہے امریکہ کو کہ آپ اس میں ذمہ داری آپ نے لی ہے، اسرائیل کی آپ کو زیادہ انفلوئنس ہے، آپ یہاں جا کے کچھ کریں. امریکہ جان چھڑانے کو چین کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں. واہ کیا دن ہے! یہ بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ امریکہ جو ابھی تک سول سپر پاور ہے، وہ کہہ رہا ہے چین کو کہ بھئی آپ اپنا رول ادا کریں. کیا وار ایکسپینشن ان دا مڈل ایسٹ، جو وہاں پہ سعودی اور جو دوسرے، کیونکہ محمد بن سلمان صاحب کے ان کا بہت ایفرٹ رہا کہ وہ یہ وار جو ایریاز ہیں ان کو انہوں نے سیریا میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی، یمن کے ساتھ بھی وہ ایک نیگوسیشنز کی اور وار وہاں پہ روکی. تو جو ایکسپینشن آف وار اگر ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اگر انٹر ہوتی ہے، تو اس کے تو بہت بھیانک نتائج ہوں گے پورے ریجن کے لیے. تو دنیا اس سے تو بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل ہوگی. اسی لیے جو آپ نے دیکھا کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میرے بڑے پروڈکٹیو نیگوشیشن ہوئی ہوگی پروڈکٹیو. تو سعودی عرب کا یہ کہنا بڑا معنی خیز ہے. اور اب جو اب جو OIC کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، اگر سعودی عربیہ نے تیاری نہ کی ہوتی تو اس نوعیت کا اجلاس نہ بلایا جاتا.